الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ یاسین آیت نمبر 37 وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق اللہ العظیم۔ قدرت کی نشانیوں کا ذکر چل رہا تھا، آج بھی اسی سے متعلقہ آیات ہیں۔ ترجمہ پہلے سماعت کر لیں۔ وآیۃ لہم اللیل، لوگوں کے پاس اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی رات ہے۔ نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس پر سے دن کو، پھر ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر رات ہو جاتی ہے، پھر وہ لوگ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج ہے۔ تجری لمستقر لہا، وہ چلتا چلا جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، وہ رواں دواں ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست طاقتور ذات اور جاننے والی ذات کی تقدیر ہے، تعیین ہے، اندازہ ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ والقمر قدرناہ منازل، اور اس کی نشانیوں میں سے لوگوں کے پاس چاند بھی ہے، ہم نے اس کے منزلیں مقرر کی ہیں، درجات متعین کیے ہیں، مدارج متعین کیے ہیں۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، وہ ان مدارج میں، ان منازل میں دوڑتے دوڑتے اس حال میں ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ پرانی ٹہنی ہو۔ کالعرجون القدیم، جیسے کہ پرانی ٹہنی ہو۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، آفتاب کی یہ مجال نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے۔ کیا معنی؟ یعنی قبل از وقت طلوع ہو کر رات کو ہٹا کر دن بنا دے، یہ مطلب ہے اس کا۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات کی مجال ہے کہ وہ دن سے پہلے پہلے آ جائے، یعنی رات بھی دن کے مقررہ وقت ہونے سے پہلے نہیں آ سکتی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج اور چاند ہر ایک دائرے میں دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔
وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، لوگوں کے پاس اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کیا، یعنی ہم نے ان کے لیے سمندری سفر کو آسان کیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے لوگوں کے لیے کشتی جیسی اور ایسی سواریاں پیدا کی ہیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے لوگوں کے لیے کشتی جیسی مزید ایسی سواریاں بھی پیدا کی ہیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے ساز و سامان اور کشتیوں کے ساتھ ڈبو دیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، تو پھر نہ ان کا کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ان کو کوئی بچا سکتا ہے، نہ وہ بچائے جائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا، کشتی کا چلنا اور ساحل سے لگنا یہ سب ہمارے فضل سے ہے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور زندگی میں تمام سہولیات کا مہیا کرنا یہ ان کو ایک متعینہ وقت تک کے لیے فائدہ دینا ہے، اسی لیے مہلت دے رکھی ہے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، یہ سب ہمارے فضل سے ہے اور ایک وقت تک یعنی ان کی موت تک ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے وہ نشانیاں بیان کی گئی تھی جو زمینی تھی۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں جو آسمانی ہیں، آفاقی ہیں۔ اسی میں سے ایک رات ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، لوگوں کے پاس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات ہے۔ یہاں پر ایک لفظ لایا گیا سلخ۔ سلخ کا جو لفظ ہے، سلخ کے لفظی معنی آتے ہیں کھال اتارنے کے۔ کسی جانور کے اوپر سے کھال اتارنا اس کو کہتے ہیں سلخن، یا کسی بھی چیز پر سے کوئی غلاف اتار دیا جائے اور اندر کی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں سلخن۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سلخ استعمال فرما کر یہاں پر اصل بات کی طرف اشارہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں اصل تو اندھیرا ہے، دنیا میں اصل اندھیرا ہے، دن عارضی چیز ہے، روشنی عارضی چیز ہے جو ستاروں، سیاروں، شمس، سورج کے ذریعے زمین پر چھا جاتی ہے۔ یہ دراصل روشنی دنیا کی اندھیری پر عارضی طور پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، پھر ہم اس روشنی کو چھین لیتے ہیں، ہٹا لیتے ہیں، تو پھر وہی ظلمت، وہی اندھیری رہ جاتی ہے جو کہ دنیا کی اصل ہے۔ اسی کو اپن عرف میں رات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نسلخ منہ النہار، رات ہوتی ہے، پھر ہم اس کے اوپر دن کا غلاف چڑھاتے ہیں، دن کا غلاف چڑھاتے ہیں، دن کا پردہ ڈالتے ہیں، پھر ہم اس دن کے پردے کو کھینچ لیتے ہیں اور پھر رات آتی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی لوگوں کے پاس رات ہے کہ رات پر ہم دن کو لاتے ہیں، پھر وہ دن کی روشنی عارضی ہوتی ہے، اس پر سے ہم دن کا غلاف چھین لیتے ہیں، اتار دیتے ہیں، تو پھر اس کی اصل حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بکری پر سے کھال اتارنے کے بعد اندرونی طور پر اس کے گوشت اور اعضاء، ہڈی وغیرہ ظاہر ہو جاتی ہیں، ویسے ہی دنیا کی اصل حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے دن کے کھینچ لینے کے بعد، اور وہ دنیا کی اصل جو چیز ہے وہ رات ہے، اندھیرا ہے، وہ ظلمت ہم بتا دیتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر جب ایسے ہی رات آتی ہے تو لوگ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورج کی نشانی کا ذکر فرمایا، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا، کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی، آفاقی نشانیوں میں سے، آسمانی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج ہے۔
اور وہ اپنے مستقر کی طرف چلتا رہتا ہے، جائے قرار کی طرف چلتے رہتا ہے۔ تجری لمستقر اللہ، یہاں پر مستقر میں مفسرین نے دو معنی مراد لیے ہیں، ایک اس کا مستقر زمانی، دوسرا مستقر مکانی۔ مستقر زمانی، مستقر مکانی، کیا معنی؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ سورج کے لیے جو جگہ متعین کی گئی ہے وہ اپنی اس جگہ تک چلتے رہتا ہے، جائے قرار پکڑنے کی جگہ، رکنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ تک وہ چلتے رہتا ہے، قرار مکانی کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ نے سورج کے چلنے کے بعد ایک اس کے لیے زمانہ متعین کیا کہ یہ زمانے تک یہ چلتا رہے گا، اس کے بعد پھر اس کا چلنا بند ہو جائے گا۔ اس کو وہ کہتے ہیں مستقر زمانی، قرار زمانی کہتے ہیں۔ تجری لمستقر اللہ، سورج چلتا ہے، چل رہا ہے قرار مکانی کی طرف، قرار زمانی کی طرف۔ اگر ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ یہاں پر مستقر سے مراد مستقر زمانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو چلایا ہے اور اس کے لیے ایک انتہا متعین کی ہے، اس کے لیے ایک زمانہ متعین کیا ہے کہ یہ زمانے تک یہ چلے گا، اس کے بعد پھر نہیں چلے گا۔ وہ وقت اس کی حرکت کی انتہا ہوگی، آخری ہوگی، اور وہ وقت ہے قیامت کا دن۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ سورج اپنے مدارج میں مضبوط انداز سے حرکت کرتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ پھر ایک دن، ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ حرکت اور یہ اس کا چلنا ختم ہو جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا اور سورج اور چاند ایک متعینہ وقت تک کے لیے چل رہے ہیں، اور وہ متعینہ وقت قیامت ہے۔ اب ان کا جو نظام ہے، یہ نظام سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تو برسہ برس سے، ہزاروں سال سے چل رہے ہیں، جس میں کبھی کسی دن خلل واقع نہیں ہوا۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ آج سورج طلوع نہیں ہوا، کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ آج رات نہیں آئی۔ ہزاروں سال سے یہ سورج اور چاند کا نظام چل رہا ہے۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیشہ 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 چلتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگی دنیا۔ نظام میں کچھ ایسی سیٹنگ اور ایسی فٹنگ ہے کہ اس میں کوئی تعطل نہیں آ رہا، کوئی رکاوٹ نہیں پیش آ رہی، کوئی جمود نہیں آ رہا، کوئی آگے پیچھے ہونا نظر نہیں آ رہا، کوئی خلل واقع نہیں ہو رہا۔ تو اس سے سمجھ میں آ رہی بات کہ یہ تو بس چلتے ہی رہے گا، چلتے ہی رہے گا، اور دنیا بس ایسے ہی چلتے رہے گی، اس کو فنا نہیں۔ لیکن دنیا کے فنا کی طرف بھی اشارہ ہے اس کے اندر، تجری لمستقر اللہ، یہ چلتے رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، پھر ایک زمانے جو اس کے لیے متعین ہم نے کیا ہے، بس وہ زمانے تک وہ چلتا رہے گا۔ اس میں فنا دنیا کی طرف اشارہ ہے کہ وہ چل رہا ہے اپنے اس وقت تک کے لیے جس وقت تک کے لیے اس کو متعین کیا گیا، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ جب وہ آئے گی تو اس کی میعاد ختم ہو جائے گی چلنے کی۔ اسی کو کہتے ہیں مستقر زمانی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد مستقر مکانی ہے۔ مستقر مکانی یعنی اللہ نے اس کے لیے ایک جگہ متعین فرمائی کہ تم کے چلنا اور ایک جگہ پر جا کر ٹھہرنا، اس جگہ کے بعد پھر ہم سے اجازت طلب کرنا، پھر ہم چلائیں گے۔ یہ ہے قرار مکانی کہتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پر مستقر مکانی بھی مراد لیا ہے بعض مفسرین، جیسا کہ اس کی تائید ہوتی ہے ایک حدیث سے، جس میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا، کیا ابوذر،
کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ حضرت ابوذر نے فرمایا کہ اللہ رسول خوب جانتے ہیں۔ اس کے جواب میں پھر حضور نے فرمایا کہ سورج چلتے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے۔ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے، تو گیا عرش کے نیچے پہنچنا اس کے قرار مکانی کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے اس کی۔ یہی مضمون کچھ مزید اضافے کے ساتھ دوسری جگہ ہے، وہ یہ کہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو پھر سجدہ کرتا ہے اور پھر نئے دورے کے لیے نئے چکر کی اجازت طلب کرتا ہے، اور اجازت ملنے کے بعد پھر اپنی نئی چکر شروع کرتا ہے۔ یہی سلسلہ چلتا رہے گا قرب قیامت تک۔ پھر حسب معمول وہ اجازت طلب کرے گا تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ آج اجازت نہیں ہے، اسی طرف سے نکل جہاں سے آیا تھا۔ اسی وقت وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، مغرب میں ڈوبا تھا، مغرب ہی کی طرف سے لوٹ کر مغرب ہی سے طلوع ہوگا۔ اور جس دن ایسا ہوگا تو یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت شمار ہو، سورج کا مغرب سے نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا یہ بڑی علامات میں سے، اور یہ علامات قیامت کے میں بڑی علامتوں میں سے شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد توبہ کرنا، شرک و کفر سے تائب ہونا معتبر نہیں ہوتا بڑے علامات کے ظہور کے بعد۔ غرض یہ کہ یہاں پر جو لفظ آیا، ہم اس لفظ کی تشریح اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج چل رہا ہے اپنے قرار کی طرف، اپنے جائے قرار کی طرف۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا یہ مستقر سے مستقر مکانی مراد ہے یا مستقر زمانی مراد ہے؟ تو مفسرین نے اس میں دونوں باتیں لکھی ہے کہ یہاں پر مستقر زمانی مراد ہے، اور مستقر زمانی مراد ہونے کی صورت میں قیامت ہے، یعنی سورج قیامت تک چلتا رہے گا، اس لیے کہ اس کے زمانی قرار، اس کی انتہائی وقت اس کا قیامت ہے، اس وقت تک وہ چلے گا۔ اور دوسرے بعض مفسرین نے کہا کہ مستقر سے مراد اس کا جائے قرار ہے، اور وہ عرش کے نیچے اس کی جگہ ہے۔ اب یہاں پر عرش کے نیچے ہے، پھر وہ سجدہ کرے گا، تو پھر مراد اس سے یہ ہے کہ دراصل طاعت و فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری مراد ہے۔ سجدے سے مراد ہر ایک کا سجدہ ایسا نہیں جیسا کہ انسانوں کا سجدہ ہوتا ہے، صرف مقصود بندگی، عبدیت ہے، ماتحتی ہے، غلامی ہے، اس کے حکم کے ماتحت چلنا مراد ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ شمس سورج کا نظام یہ زبردست جاننے والے کی تقدیر ہے، تعیین ہے، اس کا چلایا ہوا ایک نظام ہے، جس کی وجہ سے برسہا برس سے یہ نظام چل رہا ہے، اور اس میں کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، یہ اسی کا تعیین ہے، اسی کا مقرر کیا ہوا نظام ہے۔ اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ سورج اور چاند دونوں متحرک ہیں اور چل رہے ہیں۔ اس سے اس نظریے کی تردید ہو گئی جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ سورج حرکت نہیں کرتا۔ پہلے زمانے میں اس طرح کے کہنے والے تھے، وہ سورج کی حرکت کے قائل نہیں تھے، اسی لیے ان کے نظریے کی اس تردید ہوتی ہے اس آیت سے، یہاں پر اس کی حرکت کو ثابت کیا جا رہا تجریباً۔ والقمر قدرناہ منازل، ہم نے ہی اس کے منازل متعین کی۔ کہا جاتا ہے اس کی منزلیں 28 ہوتی ہیں، کسی مہینے میں 30 ہوتا ہے، کسی مہینے میں 29 ہوتا ہے۔ چاند مہینے میں ایک دن کم از کم غائب ہو جاتا ہے، اس لیے عموماً اس کی منزلیں 28 کہی جاتی۔ پھر کہا جا رہا کہ یہ بھی اپنے منازل میں دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن اس کی دوڑ میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کی دوڑ میں اس کی ہیئت میں فرق پڑتا ہے، اس کی شکل میں فرق پڑتا ہے، اس طور پر کہ اپنے منازل اور مدارج طے کرتے کرتے جب آخری مہینے کی تاریخیں آ جاتی ہیں
تو وہ گھٹتا 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 ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ کھجور کی ایک خشک ٹہنی ہوتی ہے. 14 تاریخ کو تو 15ویں تاریخ کو تو بدر کامل ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے مدارس طے کرتے کرتے اپنی حیت اور اپنی شکل میں ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ وہ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جب آخری تاریخیں آتی ہے تو وہ قوس کی شکل اختیار کرتا ہے اور باریک ہو جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم. یہ بھی ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج اور چاند دونوں اپنے اپنے مدار میں تیرتے رہتے ہیں. فلک کے یہاں پر معنی آسمان کے نہیں ہے، فلک کے معنی یہاں پہ دائرے کے ہیں. ان کے لیے جو دائرے متعین کیے گئے ہیں، مدارج متعین کیے گئے ہیں، راستے متعین کیے گئے ہیں، انہی راستوں میں وہ لوگ گزر رہے ہیں، چل رہے ہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہاں پر ایک اور سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم الشان نعمتوں قدرتوں کی نشانیوں میں سے اس نشانی کے اندر یہ جو تغیر و تبدل ہے، یہ تغیر و تبدل خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری کو بتلاتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف ان کے ماننے والوں کے نظریے کی تردید کرتا ہے. ان کے ماننے والوں کے نظریے کی تردید کرتا ہے. وہی جو سمجھتے ہیں کہ سورج ہمارا خدا ہے، سورج ہمارا خدا ہے، ان کے لیے ان کے اس نظریے کی تردید ہے کہ والشمس تجری لمستقر لہا، کہ تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارا سورج چلتا رہے گا چلتا رہے گا اور یہ تمہارا خدا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ چلنا ختم ہو جائے، لہذا تم جس کو خدا مان رہے ہو وہ تمہارا خدا فنا ہو جائے. اس لیے کہ اس کے لیے ہم نے ایک وقت متعین کیا ہے، ایک زمانہ متعین کیا ہے اس کے چلنے کے لیے، بس وہ اپنے وقت تک اور اپنے مکان تک اور اپنے زمانے تک ہی چلے گا، اس کے بعد نہیں چلے گا. اور جس کو فنا ہے وہ خدا نہیں ہے. اور کچھ نجومی ہوتے ہیں، ستاروں کے ماننے والے ہوتے ہیں. چاند بھی ستاروں میں سے ہی ایک ستارہ ہے، اور چاند کے کو مؤثر مانتے ہیں نجومی حضرات، بہت ساری چیزوں میں اس کو مؤثر مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خود تبدیلی لا کر یہ بتلا دیا کہ اس کے اندر خود تأثر ہے، اثر قبول کرنا ہے. یہ کیا مؤثر ہوگا دوسرے کے لیے؟ اس کے اندر خود تغیر ہے، تبدل ہے، حادث ہونا ہے، فانی ہونا ہے، معدوم ہونا ہے، پھر موجود ہونا ہے، پھر معدوم ہونا ہے، پھر موجود ہونا ہے. چند تاریخوں میں نکلتا، چند تاریخوں میں نہیں نکلتا، چند تاریخوں میں مکمل ہو جاتا، چند تاریخوں میں بالکل باریک ہو جاتا. یہ اس کے تغیر و تبدل خود اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی صانع ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مؤثر ہے جو اس کے اندر اثر اندازی کر رہا ہے. جو اس کے اندر اثر اندازی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مخلوق ہے، خالق بھی اثر کو قبول کر رہا. مخلوقات ہی اثر کو قبول کرتی، خالق کسی اثر کو قبول نہیں کرتا. خالق میں تاثر نہیں ہوتا، مخلوقات میں ہوتے ہیں تاثرات، اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہے. تو یہ جو ہے عاد کالعرجون القدیم، اس کا نہیں نکلنا، اس کا مکمل ہونا، اس کا گھٹنا، اس کا بڑھنا، یہ ان کے تاثرات کو بتلا رہا ہے. یہ تاثرات ان کے فنائیت کی طرف اشارہ ہے، اور جس کا جو فنا کی طرف جا رہا ہے اس کا خدا ہونا کیسے ممکن؟ سائنسی اعتبار سے بھی، موجودہ زمانے کی تحقیقات کے اعتبار سے ایک اہم بات کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض لوگ سائنس کو قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید اگر کچھ کہہ رہا ہو اور سائنس ان کی کچھ کہہ رہی ہو، ان کی تحقیق، سائنسدانوں کی تحقیق، سائنسدانوں کی ریسرچ کچھ کہہ رہی ہو اور قرآن مجید کچھ کہہ رہا ہو، تو بہت سارے ایسے حضرات گزرے ہیں، ابھی بھی ہیں،
جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق اور ہماری سائنسدانوں کی ریسرچ کے حساب سے تو تحقیق ہی ہے، اور قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، تو سائنس کی تحقیق کو بنیاد بناتے ہوئے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کو بدلتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تفسیر کی غلطی ہے اور لوگوں کی سخت گمراہی ہے یہ، کہ سائنس کے تابع کرنا قرآن مجید کو، سائنس کے تابع کرنا قرآن مجید کو۔ سائنس قرآن مجید کے تابع ہے، قرآن سائنس کے تابع نہیں ہے۔ یہاں پر بہت بڑے بڑوں نے ٹھوکر کھائی ہے کہ طبی اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے، یا آفاقی نظام کے اعتبار سے، سورج و چاند کے نظام کی تحقیقات کے اعتبار سے ہمیشہ یہ تحقیقات بدلتی رہی سائنسدانوں کی، تو جن کے دماغوں پر سائنس کا غلبہ تھا ان لوگ، وہ مسلمان تھے، اگر وہ مسلمان تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا قرآن مجید کچھ کہہ رہا ہے اور ان کی تحقیق کچھ کہہ رہی ہے، تو ان لوگ قرآن مجید کو صحیح کرنے کے لیے، اس کی غلطی کو بچانے کے لیے قرآن مجید کی غلط تعویلیں کر دی، غلط تفسیر کر دی، اور سائنس کی تحقیق اور آیت میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے بات بگاڑ دی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی، تو اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا کہ سائنس کے تابع نہیں ہے قرآن مجید، کہ سائنس کے واسطے قرآن مجید کو توڑ موڑ کے پیش کر دیا جائے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ ہے۔ سائنس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید نہیں ہے، سائنس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید نہیں ہے۔ سائنسدانوں کی تو تحقیقات بدلتے رہتے، اس لیے وہ معیار و بنیاد نہیں ہے، بنیاد قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی سائنسی تحقیق قرآن مجید کے مطابق آ جائے، ان کی تحقیق کے مطابق، تو بہت اچھا، نہ بھی آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید غلط کہہ دیا، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ پھر تحقیق بدلے گی اور پھر قرآن مجید کے موافق ہی ہوگا۔ جیسا کہ بے شمار مرتبہ ایسا ہو گیا کہ سائنسدانوں کی تحقیق پچھلے زمانوں میں الگ رہی، پھر وقت بدلنے کے بعد پھر الگ رہی، پھر وہ قرآن مجید کے موافق ہوتے ہوئے نظر آ گئی۔ جیسا کہ ماہرین فلکیات کا نظریہ تھا کہ سورج اور چاند اور دیگر ستارے وغیرہ آسمان میں کیل کی طرح اٹکے ہوئے، گڑے ہوئے، آسمان گھوم رہا، سورج نہیں گھوم رہا بولتے تھے، آسمان گھومنے کی وجہ سے سورج بھی گھوم رہا، آسمان گھومنے کی وجہ سے چاند بھی گھوم رہا، اور 1400 سال پہلے قرآن مجید اعلان کیا کہ سورج اور چاند گھوم رہے، آسمان نہیں گھوم رہا، سیارے گھوم رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، جو آج کے سبق میں آیا کہ ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اب گزشتہ ماضی قریب تک سائنسدان یہ کہتے رہتے کہ بھائی اس لیے جڑے ہوئے ہیں، گڑے ہوئے ہیں، کیل کی طرح ہے، آسمان گھوم رہا، پھر بعد میں تحقیق غلط ثابت ہوئی۔ اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نہیں، سورج اور چاند ہی گھوم رہے ہیں اپنے منازل میں۔ اسی لیے سائنس کے تابع نہیں ہے قرآن مجید۔ ہو سکتا ہے سائنس موافق ہو جائے قرآن مجید کے تو بہت اچھا ہے، اگر نہ ہو تو اس میں تعویل، سائنس کو صحیح کرنے کے لیے قرآن مجید کو توڑ موڑ کے پیش کرنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے زمانے کے لوگ یہ بات یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اتنا بڑا سورج، اتنا بھاری بھرکم سیارہ اور سورج جو ہے وہ کیسے اتنی بڑی اونچائی پر معلق ہو سکتا ہے، پھر وہ کیسے دوڑ رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ کہ ایک ہی دن میں مشرق سے مغرب کی طرف چلے جا رہا۔ اسی لیے اس کا انکار کر دیتے اور یہ کہتے تھے کہ انہیں جڑا ہوا ہے، لیکن قرآن نے واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ نہیں، کل فی فلک یسبحون والشمس تجری لمستقر، سورج چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے سائنسی تحقیق کے اعتبار سے یہ بات بھی ہے، ثابت ہو گئی کہ ہر ستارے کے، ہر سیارے کے روٹ الگ الگ ہیں، مدارج الگ الگ۔ کیوں؟ قرآن مجید یہاں پہ بول دیا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے۔ کیا مانا؟ دونوں کے الگ الگ مدارج ہیں، اور پہلے یہ مدارج ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل چاند تک انسان کی رسائی کے واقعات سننے کو مل رہے۔ اسی سے بات واضح ہو گئی کہ دونوں کے منازل و مدارج الگ الگ ہیں۔ اسی سے بات واضح ہو گئی کہ دونوں کے منازل و مدارج
الگ الگ. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون. زمینی مخلوقات کے بعد آسمانی مخلوقات کا ذکر ہوا. اب آسمانی مخلوقات کے بعد بحری مخلوقات کا ذکر، بحری قدرتوں کا ذکر، سمندر سے متعلقہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر. اس میں خاص طور پر کشتی کا ذکر. کشتی خود وزنی بوجھ سے بھری ہوئی ہوتی ہے. پہلے تو وہ خود ڈوب جانی چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں ڈوبتی، یہاں تک کہ اس کے اندر لوگ سوار ہوتے ہیں بھاری بھرکم، 200-400-500 افراد اس میں ہوتے ہیں. پھر ان کا ساز و سامان، ان کا تجارتی ساز و سامان اس میں ہوتا ہے. تو کشتی کا بوجھ، انسانوں کا بوجھ، ان کے ساتھ ہونے والے تجارتی ساز و سامان کا بوجھ، تمام بوجھوں کے بعد ہم اس کشتی کو سطح سمندر پر رکھتے ہیں اور ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک پہنچا دیتے ہیں. یہ ہماری قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کشتیاں ہیں کہ ہم ان کی ذریت کو بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کرتے ہیں اور پھر ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک، ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچا دیتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ان کو وہیں پر غرق کر دے، ڈبو دے، لیکن سطح سمندر پر اتنے بھاری وزنی کشتی کو قابو میں رکھنا، ڈوبنے نہ دینا، یہ سب ہماری قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. صرف ہم نے انسانوں کے حمل و نقل کے لیے یا ان کے ساز و سامان کے حمل و نقل کے لیے کشتیاں ہی نہیں، بلکہ کشتی جیسی اور بھی سواریاں پیدا کی. پچھلے زمانے میں وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ سے اہل عرب اونٹ مراد لیتے تھے، اس لیے کہ اونٹ کو حمل و نقل میں، باربرداری میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا تھا عرب میں. اسی لیے اس کو خشکی کی کشتی کہا کرتے تھے. خشکی کو خشکی کی کشتی کہتے تھے، یعنی ساز و سامان کے اٹھانے کے اعتبار سے، منتقلی کے اعتبار سے، باربرداری کے اعتبار سے کشتی جیسا کام لیا جاتا تھا. تو وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ سے وہ سواری، اونٹ والی سواری مراد لیتے تھے. لیکن یہاں پر قرآن مجید کے انداز بیان سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف خاص اونٹ کی سواری ہی مراد نہیں ہے یہاں پر، اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کو مبہم چھوڑا ہے. فرمایا کہ کشتی جیسی اور بھی سواریاں ہم نے پیدا کر دی، جس میں خود سواری کا بوجھ اور پھر انسانوں کا، سواریوں کا بوجھ، پھر ان کے ساز و سامان کا بوجھ ہوتا ہے، اور پھر وہ سامان اٹھا کر، انسانوں کو اٹھا کر اپنے منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے. تو اس اعتبار سے اس زمانے کی نئی ایجادات والی سواریاں جیسے کہ جہاز وغیرہ من مثلہ میں داخل ہے. اس لیے کہ اس کا مصداق میں سب سے بڑی چیز جہاز ہی آئے گی، اس لیے کہ کچھ نوعیتیں دونوں میں مشترک ہے، کشتی میں اور جہاز میں. جس طرح پانی کا جہاز پانی پر تیرتا ہوا انسانوں کو لے کر، سامانوں کو لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر کو چلا جاتا ہے اور غرق نہیں کرتا، ایسے ہی ہوائی جہاز ہوا پر تیرتا ہے، ساز و سامانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، خود اس کے اپنے بھاری بوجھ کے ساتھ ہوا پر چلتا ہے، تیرتا ہے اور اس کو نیچے نہیں گرنے دیتی. کوئی ذات ہے جو اس کو نیچے نہیں گرنے دیتی، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، جس طرح کشتیوں کا سنبھالنا اور اس کو ایک ساحل سے دوسرے ساحل پر پہنچانا ہمارا کام ہے، ایسے ہی ہوائی جہازوں کا ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچا دینا اس کے بوجھ اور اس کے انسانوں اور ساز و سامانوں کے بوجھ کے ساتھ، یہ بھی ہماری قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، خلقنا لہم من مثلہ ما یرکب. مبہم جملہ ہے، قیامت تک کے ایجاد ہونے والی سب سواریاں اس میں شامل ہیں. قیامت تک ایجاد ہونے والی سب سواریاں اس میں شامل ہیں. یہ دلائل قدرت جب ہم نے تمہارے سامنے پیش کیے تو تمہارا کام یہ ہے کہ ہماری قدرت کو تسلیم کرتے ہوئے ہماری وحدانیت کو تسلیم کرو. ہماری قدرت کو تسلیم کرتے ہوئے ہماری ذات کو تسلیم کرو اور ہماری ذات کی ایکتائی کو تسلیم کرو.
اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر عذاب ہے، اور عذاب ایسا ہے جو تمہارے سامنے بھی ہو سکتا، ابھی فی الحال بھی ہو سکتا، اور تمہارے مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تمہیں چاہیے کہ تم اس عذاب سے بھی ڈرو جو تمہارے سامنے ہے، اور اس عذاب سے بھی ڈرو جو تمہارے مرنے کے بعد ہوگا۔ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہو سکتا، یعنی تمہارے آنکھوں کے سامنے، تمہارے سامنے عذابات آ سکتے ہیں، طوفان کے عذاب آ سکتے ہیں، زلزلوں کے عذاب آ سکتے ہیں، دھسا دیے جانے کے عذاب ہو سکتے ہیں، بندر و خنزیر بنا دیے جانے کے عذاب آ سکتے ہیں۔ زندگی میں تم پر کچھ عذاب آ سکتے ہیں، اور یا اگر اس یہاں پر نہ آئے تو پھر تمہارے مرنے کے بعد آخرت میں تو عذاب ہے ہی۔ اسی لیے دلائل قدرت پیش کرنے کا مقصود یہ ہے کہ تم توحید کا اقرار کرو، اور اگر نہیں کرتے تو پھر عذاب ہے، اور عذاب دونوں جگہ کے امکانات ہیں، ان دونوں عذابات سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا دلائل کے ذکر کرنے کے بعد کہ تم بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے، یعنی دنیا میں بھی آ سکتا ہے، وما خلفکم، اور ان عذابوں سے بھی ڈرو جو تمہارے بعد ہوگا، یعنی تمہارے پیچھے مرنے کے بعد آئے گا آخرت کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے، یعنی انکار توحید کر کے عذاب کے مستحق نہ ہو بلکہ توحید کا اقرار کر لو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ لیکن کفار و مشرکین کی روش یہ ہوتی ہے کہ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے، الا کانوا عنہا معرضین، تو وہ اس کا انکار ہی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو سنجیدگی سے لیتے اور غور کرتے، اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے، تدبر و تفکر سے کام لیتے، لیکن اس کے بجائے مذاق کر دیتے ہیں آیات الہیہ کا، قدرت الہیہ کا، یا اعراض کر لیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا مضمون کافی ہے، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں اگلا سبق۔